پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے بات کی تھی کہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہر گھر میں چلتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے ودا کرتا ہے تو یہ سوچ کر کرتا ہے کہ جہاں میری بیٹی جا رہی ہے وہاں عیش و آرام کی زندگی کاٹے، عیش و آرام سے دن گزارے، لیکن زہ نصیب کہیں بہو نالائق ملتی ہے تو کہیں ساس نالائق ملتی ہے۔ لیکن حقیقت میں گھروں کا ماحول کیسے سنبھلتا ہے، گھروں کے ماحول کیسے درست ہوتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو آپس میں سمجھ کر زندگی کاٹتے ہیں، آج ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ ساس کے فرائض کیا ہیں، ساس کے فرض کیا کیا ہیں، ساس کے فرض کیا کیا ہیں۔ انشاءاللہ اگر ساس ان باتوں پر عمل کر لے تو کبھی بھی کسی گھر میں لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی۔ آؤ چلتے ہیں، وہ کون سے فرائض ہیں جو ایک ساس کے ذمہ ہیں۔ ہر ساس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور ہر معاملے میں اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرے۔ اگر بہو سے اس کی کم سنی یا نا تجربہ کاری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو تانا مارنے اور کوسنے اور چلانے ڈانٹنے کے بجائے اخلاق و محبت کے ساتھ اس کو کام کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ سکھائے۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی بہو گھر میں آئے اور وہ اپنی کمسنی یا ناتجربہ کاری کی وجہ سے کوئی غلطی کر بیٹھے تو ساس تانا نہ مارے، بلکہ بجائے اس کو کوسنے اور ڈانٹنے کے اخلاق و محبت کے ساتھ اس کو کام کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ سکھائے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھے کہ یہ کم عمر اور ناتجربہ کار لڑکی اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر، اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر، اپنی بہنوں سے جدا ہو کر، اپنی ماں کا شفقت بھرا دامن چھوڑ کر ہمارے گھر میں آئی ہے۔ اس کے لیے یہ گھر نیا اور اس کا ماحول نیا ہے۔ اس کا یہاں ہمارے سوا کون ہے؟ اگر ہم نے اس کا دل دکھایا تو اس کو تسلی دینے والا اور اس کے آنسو پوچھنے والا یہاں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ کون ہے ہمارے سوا جو اس کو دامن میں چھپائے؟ کون ہے ہمارے سوا جو اس کو اپنا بنائے؟ کون ہے ہمارے سوا جو اس کو کلیجے سے لگائے؟ کون ہے ہمارے سوا جو اس کو گھریلو کام سکھائے؟ کون ہے ہمارے سوا جو اس کو کون سی چیز کہاں رکھی ہے یہ بتائے؟ کون ہے ہمارے سوا جو اس کو محبت کے ساتھ بیٹھ کر پیار بھری باتوں میں لگائے؟ کون ہے ایسا ہمارے سوا جو اس کو کہیں جائے تو اپنے ساتھ لے کر جائے؟ کون ہے ہمارے سوا اس کا یہاں کہ جو اس سے دو پیار بھری باتیں کر سکے، بول سکے، چال سکے؟ ہر ساس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بس ہر ساس یہ سمجھ لے اور ٹھان لے کہ مجھے اپنی بہو سے ہر حال میں شفقت و محبت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ شفقت و محبت کرنی ہے۔ بہو مجھے خواہ کچھ بھی سمجھے مگر میں تو اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھوں گی۔ اگر یہ معاملہ بن گیا تو پھر سمجھ لو کہ ساس بہو کا جھگڑا آدھے سے زیادہ ختم ہو جائے گا، آدھے سے زیادہ ختم ہو جائے گا۔ یہی طریقہ ہے، یہی ماحول ہے۔ ہر ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی پرائی کی بیٹی اپنے باپ کو چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر، بھائیوں کو چھوڑ کر، بہنوں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنی گلی چھوڑ کر، اپنا مکان چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے۔ اب میرا فرض ہے کہ میں لباس کا طریقہ سکھاؤں، منہ دھلنے کا طریقہ سکھاؤں، کھانا بنانے کا طریقہ سکھاؤں، چلنے کا، محلے کا اگر کوئی آئے تو اس سے کیسے بات کی جاتی ہے میں اپنی آنے والی بہو کو یہ سکھاؤں۔ روٹی بنانا سکھانا میرا کام ہے، بستر کیسے لگاتے ہیں بتانا میرا کام ہے، لباس کیسے دھلتے ہیں بتانا میرا کام ہے، اور لوگوں سے کیسے بات کرتے ہیں یہ بتانا میرا کام ہے، اس سے محبت بھری باتیں کرنا میرا کام ہے۔ اگر یہ روئے تو اس کو تسلیاں دینے کا کام میرا ہے۔ اگر ہر ساس یہ ماحول بنا لے، ہر گھر کا یہ ماحول بن جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کبھی بھی کسی گھر میں ساس اور بہو کے جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہر گھر جنت بن جائے گا، ہر گھر ایسا ہو جائے گا جیسا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر تھا، جیسا کہ مصطفیٰ کی بیٹی کا گھر تھا، علی کی بیوی کا گھر تھا، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کا گھر تھا۔ الحمدللہ اگر ہر گھر کا یہ ماحول بن گیا تو تمام دنیا سے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ساس اپنی بہو کے ساتھ محبت کرے اور ہر ساس کو اللہ تعالیٰ اپنی بہو سے محبت
محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ساس کو اللہ تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے، محبت بھرا دل عطا فرمائے، اپنی بہو کو راستہ بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہر ساس کا فرض ہے کہ وہ اپنی آنے والی بہو کو راستہ دکھائے، راستے پر چلائے۔ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں آپ کو بتائیں گے، ہم دوسرے سبق میں آپ کو بتائیں گے کہ اب یہ ساس کے جو فرض تھے آپ نے سنے، اب ایک بہو کے فرض کیا کیا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔